سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج اس سلسلے کا یعنی کہ اس ہفتے کا تیسرا پروگرام ہے، اور موضوع جو ہے آج امانت ہے۔ اور بنیادی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امانت کا اگر مفہوم دیکھا جائے معاشرے میں تو بہت محدود معنوں میں لیا جاتا ہے، کہ یعنی کہ آپ نے کسی کو کچھ دے دیا اور اگر اس نے اس میں خیانت کر دی، بےایمانی کر دی، تو یہ خیانت ہو گئی۔ یہی امانت کا ہمارے یہاں مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن کی روح سے اگر آپ دیکھیں، قرآن میں جو موجود آیات ہیں، اگر سورہ احزاب کی طرف نظر ڈالیں یا دیگر آپ قرآن کریم کی آیات مبارکہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امانت کا مفہوم تو بہت بڑا مفہوم ہے، اور یہ صفت جو ہے، امین ہونے کی صفت جو ہے، تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک نظر آتی ہے، اور سب میں یہ صفت موجود نظر آتی ہے۔ چونکہ یہ توحید کی جو امانت تھی، جو پیغام تھا، اتنا ضروری تھا اور اتنا اہم تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے مختلف ادوار میں مختلف قوموں کی طرف اس پیغام کو پہنچایا۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت، یہاں پہ بھی امانت آ رہا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو دعوت تھی، جو توحید کی، اس کو پہنچانا بھی ایک امانت تھی۔ اور وہ قرآن کی جس کے لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم یہ جو ہے اگر زمین اور آسمانوں کو اور پہاڑوں کو جب ہم نے کہا یہ امانت اٹھائیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ امانت کا مفہوم جو ہے بہت بڑا مفہوم ہے، جس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امانت کا مفہوم کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہے، اور ماشاءاللہ مستقل ہمارے ساتھ رمضان سے قبل بھی، رمضان میں بھی، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، چونکہ امانت کے ساتھ ایک لفظ لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے دیانت، تو قرآن کی روح سے ہم امانت و دیانت کی اگر تفہیم جاننا چاہیں تو وہ کیسے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے یقیناً امانت اور دیانت کی جو اہمیت ہے اس کو کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کسی بھی انسان میں جو اعلیٰ ترین اوصاف ہیں اس میں سے ایک اعلیٰ وصف جو ہے وہ امانت داری ہے، اور اخلاقی اقدار کو دیکھا جائے تو اس میں اہم ترین جو اخلاقی قدر ہے وہ امانت اور دیانت ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، یہ بڑے لوگوں کی صفت ہے، یہ نبیوں کی صفت ہے، ولیوں کی صفت ہے، سخیوں کی صفت ہے۔ یہ کمتر لوگوں میں نہیں ہوتی، جن کے اخلاق گرے ہوئے ہوں ان میں امانت آپ کو بلند اخلاق لوگوں ہاں، یہ بلند اخلاق لوگوں کا خاصہ ہے۔ کیا بات، بلند اوصاف والے ہی اس کو اپنے اندر پاتے ہیں، اور لوگ اس صفت کو ان میں دیکھتے ہیں۔ اہمیت کے حوالے سے اگر ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو رب کائنات نے اس کا حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم۔ یہ ایک قرآن کا ایک خاص انداز مزاج ہے۔ آپ جیسے رب فرماتا ہے بھئی نماز پڑھیں، تو حکم تو ہو گیا، لیکن کسی چیز کے لیے اس پیٹرن پہ لانا کہ ان اللہ یأمرکم، سن لو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، حسن تاکید ہے، ہاں، ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ آپ نے اس کے اہل کی طرف، جو جس کا حق ہے اس کی طرف اس کی امانت کو پہنچانا ہے، ادا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا باقاعدہ حکم دیا، اور ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، ہمارے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں
جو عہد کو بھی پورا کرتے ہیں اور امانت کو بھی ادا کیا کرتے بات ہیں. ہے، واہ واہ واہ. ان کی تعریف بھی رب کائنات نے قرآن میں فرما دی ہے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں آپ اس کو دیکھیں گے. اس کی اہمیت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانت جس میں امانت داری نہیں ہے. ہے. ایک تو یہ ہمیں ظاہراً اس کا مفہوم حدیث کا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی آپ امانت داری چھوڑ دیں گے تو ایمان بھی چھوٹ جائے گا آپ سے. مگر اس میں ایک خاص نقطہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضور نے اس حدیث میں یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ جس مادے سے ایمان بنا ہے نا، اسی مادے سے امانت بنی ہے. بالکل بالکل دونوں کا مادہ امن ہے، امن. الف میم نون. بالکل بالکل. یہ مادے کا ایک ہونا، اللہ نے اس اہمیت کو اس لفظ سے تعبیر کرنا، یعنی اس کو امانت کا نام دینا، یہ اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ایمان امانت سے جڑا ہوا ہے. لا ایمانہ لمن لا امان. جب امانت نہیں ہوگی ایمان ہوگا کیسے؟ یہ ایک ہی مادے سے نکلی ہوئی دو چیزیں ہیں. یہ اتنی، اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کسی کی نماز روزے سے دھوکے میں مت آنا، جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا سچ امانت ہے اور سب سے بڑا جھوٹ خیانت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں، وہ حدیث ہے نا کہ پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، حضور نے فرمایا جب امانت ضائع کی جائے گی تو قیامت آ جائے گی. یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلی، کہ جب معاملہ کسی غیر نااہل کے حوالے کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. تو یہ جو حلیہ ہے نا ہمارا، یہ اچھے کپڑوں سے، اچھے مہنگی چیزوں سے یہ سجتا نہیں ہے. اگر کسی کا کردار سجتا ہے نا تو وہ سچ، امانت داری، دیانت داری سے ہی سجتا ہے. یہ انسان کے لیے بنیادی وصف. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور امانت داری میں اگر رول ماڈل ہمیں نظر آتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ صادق اور امین کے نام سے پہچانے جاتے تھے، اور سب لوگ اس وقت کے اس بات کو جانتے تھے اور مانتے تھے کہ اگر کوئی صادق اور امین ہے عرب کی سرزمین پر تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امانت کی حیثیت اور شرعی حیثیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. میں چاہتا ہوں اس کی حقیقت پر بھی گفتگو فرمائیے اور شرعی حیثیت پر بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. امانت کے حوالے سے جو بھی ہماری ابتدائی گفتگو ہوئی، اس سے ہمیں کم سے کم یہ اندازہ ہو گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا احکامات ارشاد فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اہمیت پہ کتنا زور دیا ہے. اور خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں یہ وصف اتنا نمایاں تھا کہ جس زمانے میں خیانت کرنا ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی اگر کسی کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ میں، چونکہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، تو ایک مسلمان کو کس طرح ہونا چاہیے، اللہ کی زمین پہ اللہ کے خلیفہ کو کس طرح ہونا چاہیے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی روشنی میں ہمیں وہ پریکٹیکل اپلیکیشن اس کی ہمیں نظر آ جاتی ہے. یہاں ہم خاص طور پہ جس چیز کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے، اسے ابتدائیہ میں آپ نے کہا کہ امانت کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں بہت محدود ہے کہ کوئی مادی شے کسی کو دی اور اس کی حفاظت میں دی، اب اس کی حفاظت کرے یہی امانت، یا میرے پاس کسی نے یہ چیز دے دی میں اس کی حفاظت کروں. حالانکہ شریعت مطہرہ ہمارے یہاں خائن کہا ہی اس کو جاتا ہے، بس وہ تو امانت نہیں دیتا، صرف بالکل بالکل. اور شریعت مطہرہ میں جو امانت کا مفہوم ہے بہت وسیع مفہوم ہے، بہت وسیع، اتنا وسیع مفہوم ہے کہ صرف مادہ ہی نہیں بلکہ یہ تو حقوق سے متعلق ہے. یعنی اگر کسی کا کوئی منصب ہے، اس منصب کو اہل تک پہنچانا یہ بھی امانت ہے. اگر کوئی ذمہ داری آپ تک دی، اس ذمہ داری کو پورا کرنا یہ بھی امانت ہے. اگر اس ذمہ داری میں آپ پورا نہیں اترتے تو یہ خیانت کی زمرے میں آ جاتا ہے. اور جیسے قرآن مجید فرقان حمید ہم دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نازل فرمایا تو یہ امانت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی سپرد فرما دی ہے. یہ پورا کا پورا دین ہمارے پاس امانت ہے. اسی طریقے سے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کسی محفل میں، اس محفل کی باتیں بھی امانت ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی امانت جس کے بارے میں باس پروس کی جائے گی وہ میاں بیوی کی خلوت میں کی گئی باتیں ہیں. اگر وہ باتیں بھی کسی اور کو بتا دی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں باس پروس فرمائے گا. تو یہ وہ وسیع مفہوم ہے امانت کا جس کے متعلق ہمیں خاص طور پہ اس زمانے میں
سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ صرف مادی اشیاء میں آگے پیچھے کرنے کو خیانت نہیں کہا جائے گا، بلکہ جہاں کہیں بھی کسی کی حق تلفی کی جا رہی ہو یا حقدار کو حق سے محروم کیا جا رہا ہو تو شریعت مطہرہ اس سے بھی امانت میں خیانت ہی تصور کرتی ہے، اور اس کو پورا ادا کرنا یہ بالکل ایسا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ حکم دیا، حضرت نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات بالکل الی اہلھا، تو یہ حکم ایسا ہے کہ فرض ہو گیا ہے ہر شخص پر کہ جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا اس کو پورا کرے اور حقدار تک حق کو پہنچائے، اس کو پورا کرنا ہر مسلمان پر ضروری اور لازم۔ بہت خوبصورت انداز میں دونوں ہمارے اسکالرز نے امانت کے ابتدائی حوالے سے جو سوالات ہیں آج کے اس پر گفتگو فرمائی۔ مزید اس سلسلہ کلام کو ہم اس میں سوالات شامل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کی مزید جہتیں آپ کے سامنے لا سکیں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ خیر مقدم میں آپ کا آج امانت موضوع ہے، اور جب امانت پر بات ہوگی تو ضرور یہ بات ذہن میں اور یہ سوال دستک دے گا کہ آیا اس کی اقسام کتنی ہو سکتی ہیں امانت کی، تو وہ اقسام بھی جان لی جائیں آج کے اس پروگرام میں اور اس کی تفصیلات بھی جان لی جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اقسام کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو شامل ہو بھی گئی۔ قرآن کریم میں دیکھتا ہوں کہ امانت کا لفظ واحد بھی استعمال ہوا ہے اور جمع بھی استعمال ہوا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ واحد استعمال ہوا ہے، اور جمع کے طور پہ فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، تو جمع کا لفظ استعمال ہونا مفسرین اس میں فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے کہ امانت کا مفہوم کوئی ایک مفہوم نہیں ہے، امانات پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، جگہ جگہ آپ کو جو ہے اس امانت داری کا، دیانت داری کا خیال رکھنا پڑے گا۔ مجالس کے حوالے سے جیسے علامہ صاحب نے کہا، حضور علیہ السلام نے المجالس بالامانہ فرمایا، یہ ایک قسم ہے کہ آپ نے اپنی مجلسوں کی جو بات ہے اس کو کہیں پر لیک نہیں کرنا، یا آپ نے اس سے کسی ایسے بندے سے جس کا منع کیا گیا اس سے آپ کو ڈسکس نہیں کرنا۔ اسی طرح نہیں یہ کہہ کر بتا دیا تھا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آگے کہیے گا، آگے کسی کو نہیں بتائیے گا، اور ہمارے ہاں اب تو یہ اتنا مشہور ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ نہیں بتانا وہ سب کو بتاتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اس کہ نے آپ تو پھر بتا ذمہ داری لے لی ہے۔ جی بالکل۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار المؤتمن، اچھا، آپ نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے نا وہ امین ہے۔ امین ہے۔ آپ سے اگر مشورہ لیا جا رہا ہے، اگر آپ صحیح مشورہ دے سکتے ہیں تو آپ دیں، نہیں دے سکتے تو آپ غلط مشورہ نہ دیں، اور صحیح مشورہ نہیں دے سکتے اور پھر نہیں دے رہے، یعنی صحیح مشورہ آپ دے سکتے ہیں اور نہیں دے رہے، یہ بھی خیانت میں آ جائے گا۔ مشورہ بھی امانت ہے، ہاں، مشورے کو حضور علیہ السلام امانت قرار نے دیا، امانت قرار دیا، تو یہ ایک اور مزید قسم ہمارے سامنے آتی ہے، اور امانت کا لفظ اس میں آ گیا نا کہ المستشار المؤتمن، یہ امانت ہے کہ آپ کسی کو صحیح مشورہ دیں۔ اسی طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں جو پورا بدن عطا فرمایا ہے نا، اس میں سے بدن کے ہر عضو کا صحیح شریعت کے مطابق استعمال کرنا یہ امانت ہے۔ خاص طور پر آپ کی جو آنکھیں ہیں نا اس کا استعمال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نگاہی کی جو آفات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں پانی بھرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، انہوں نے انہیں پانی بھر کے دیا، پانی بھر کے دینے کے بعد وہ بچیاں انہیں گھر پر لے کر آئیں، اس پورے عرصے میں نگاہ موسیٰ اٹھی نہیں، بچیوں کی طرف دیکھا نہیں، تو جب انہوں نے اپنے والد کو تعریف کی نا تو کہا ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہ جو کسی ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے نا اس کی دو صفتیں ہیں، القوی یعنی وہ کام کر بھی سکے، آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ نااہل لوگ ہیں، کام کر نہیں سکتے، عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، القوی قوی بھی ہیں، الامین اور امانت دار بھی، حضرت موسیٰ امانت دار ہے، انہوں نے بدنگاہی نہیں کی، نظروں کی امانت میں خیانت، انہوں نے یہ قرآن نے اس کو امین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جن کہ جسے یہ مزید اس میں تھوڑی سی بات آ بھی گئی، وہ جن جس کا افریت من الجن قرآن نے اسے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ تخت لے کر آئیں، تو جب وہ تخت لانے کی بات کر رہا تھا نا تو اس نے کہا کہ انی لقوی امین،
وہ شخص کے جس نے وہ تخت لے کر آیا ہے تو اس نے بھی یہ دو صفتیں ذکر کی، لقوی ایک تو میں لا سکتا ہوں، امین وہ ایک مہنگا تخت ہے اس میں سونا لگا ہوا ہے تو میں اس کو لانے میں کوئی خیانت نہیں کروں حضرت گا، برقیہ کے حوالے سے، حضرت برقیہ کے حوالے سے، تو آصف بن برقیہ، تو کسی چیز کو اس کے اہل تک پہنچانا، کیا بات، کیا بات، کوئی چیز آپ درمیان سے کمی زیادتی نہ کریں، اپنے عہدے کو پورا کریں، اس کو امین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ تھوڑی سی گفتگو اس پر پہلے بھی آ گئی، آپ یہ دیکھیں پیغام رسانی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات۔ پہلے ایک ڈاک خانے کا ایک جسے سسٹم تھا، آپ پیغام کسی کو پہنچا رہے ہیں، اس پیغام میں بھی ایک حرف کی کمی یا اضافہ نہ ہو، جتنی بات آپ کو پہنچانی ہے، جتنی آپ کو دی گئی ہے، آپ اتنی بات پہنچائیں۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں جیسے بات ہم نے کی کہ رب کائنات نے جو حکم حضرت جبریل کو دے کے بھیجا تھا نا، جب وہ لے کر سارا حکم لا کے حضور کو دیتے ہیں تو میرا رب جبریل کو کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، حضرت جبریل بھی امین ہیں، پیغام پورا لے کر آئے ہیں، کوئی خیانت نہیں کی ہے، اور حضور نے جب امت تک پہنچایا ہے تو لانے والا بھی امین ہے، پہنچانے والا بھی امین ہے، اور ہر نبی کی صفت ہے انی لکم رسول امین، ہر نبی یہ کہتا ہے بھئی میں امانت دار بن کر آیا۔ اس نبوت کے منصب کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے آگے جتنے خدام ہیں دین پہنچانے والے، آج دارالافتاء میں مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امین ہیں شریعت مصطفیٰ کو آگے پہنچانے کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے، پیسے کی لالچ کے لیے غلط فتویٰ نہیں دے سکتے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے، اسے جبریل بھی امانت سے لائے ہیں اور مصطفیٰ نے بھی امانت سے پہنچایا، اور ہر مصطفیٰ کے دین کا خادم بھی اسے آگے پوری امانت داری سے پہنچائے گا۔ یہ بڑے شعبے اور بڑی اقسام ہیں امانت داری کی، ہمیں محسوس ہوگا کہ پورے معاشرے میں یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اگر نبھائی جائے تو معاملات درست ہو جائیں، اور اگر اس میں کمی آ جائے تو پورا معاشرہ بدعنوانی کا شکار ہو جائے۔ آپ کی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی کہ ہر شخص امانت دار ہے اپنے اپنے ایرا میں، اپنے اپنے ڈومین میں، اگر دیکھا جائے ہر شخص جو ہے وہ امانت دار ہے، یعنی کہ اگر اس میں خیانت کرتا ہے تو اس کو جواب دینا ہے، اور کتنی حوالے دے دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف بھیجا، وہ جو پورا واقعہ ہے اور اس کا ان کا رہنا وہاں، بکریاں چرانا، وہ ساری چیزیں۔ تو اقبال نے کہا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں، اچھا اس کے متضاد لفظ ضد میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے خیانت۔ اب خیانت کو ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے معمولات زندگی میں شامل ہو گیا ہے، اور اس کے لیے ہم سے کوئی باز پرس ہوگی نہیں۔ اس کے حوالے سے جو وعیدات ہیں وہ کیا ہیں، کیا وعیدیں آئی ہیں خیانت کے حوالے سے، جانتے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیے گا۔ بالکل آپ نے درست طرف توجہ دلائی، ظاہر سی بات ہے امانت کے ساتھ خیانت کا بھی ذکر ہو جائے گا تو اس سے مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جب امانت کی حفاظت کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اگر امانت ضائع ہوئی تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ خیانت سے منع فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، نہ تو اللہ سے خیانت کرو، نہ اللہ کے رسول سے خیانت کرو، نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ صحیح، یعنی خیانت کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ اللہ سے خیانت یعنی اللہ کے حقوق میں غفلت کری تو اللہ سے خیانت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے خیانت یعنی رسول کی تابعداری، فرما برداری اور احکامات سے غفلت کری تو یہ رسول سے خیانت ہو گئی، اور جو امانتیں ذمہ داریاں تمہارے سپرد کی گئیں اس میں اگر غفلت برتی تو یہ ان امانتوں سے خیانت ہو گئی۔ تو خیانت کا بھی بڑا وسیع مفہوم ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امانت اور امانت دار کو ایمان سے تعبیر کیا اور مومن کی صفات میں تعبیر کیا، وہیں اس کو خیانت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت میں شمار کیا۔ اور مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اچھا، پہلی نشانی فرمایا کہ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ دوسرا فرمایا اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلافی کرے گا، پورا نہیں کرے گا۔ اور تیسرا فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو اس کے اندر وہ خیانت کرے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے منافق کی نشانیاں بیان فرمائی، یعنی یہ ایسی خصلتیں ہیں جو ایمان والے کی شایان شان نہیں ہیں۔ جو ان چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے در حقیقت وہ خیانت کر رہا ہے، اور اس کے دل میں نفاق کا بیج داخل ہو چکا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہ تو اس دنیا میں اس سے باس پرس ہوگی
اور نہ ہی آخرت میں باس پرس ہوگی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ شاید دنیا کے اندر وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے باس پرس سے بچ جائے، لیکن بروز آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان امانتوں کا پورا حساب لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان امانتوں کا حساب مانگا جائے گا تو بندہ بولے گا باری لا اب تو دنیا ختم ہو گئی ہے، میں ان کا حساب کہاں سے دوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنم کے نچلے درجے حاویہ کے اندر پھینک دو۔ یعنی وہ شخص جو امانتوں میں خیانت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کا وہ مقام ہے جسے حاویہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کہ حاویہ وہ مقام ہے جہاں چورا چورا کر دینے والی آگ ہے۔ تو یہ خیانت ایسا بدترین گناہ ہے جس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، جس سے کردار بھی مسخ ہو جاتا ہے، جس سے دنیا کے اندر بھی فساد برپا ہوتا ہے، اور قبر و حشر بھی بندے کی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسا خطرناک گناہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس پہ سختی سے ممانعت بھی فرمائی اور پکڑ بھی فرمائی اور تنبیہ بھی فرماتے رہے کہ فرمایا کہ جو امانت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، جس نے امانت ضائع کر دی اس کا ایمان نہیں۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ اور خیانت کے حوالے سے میں بالکل اس حوالے سے مزید ایک سوال میں شامل کروں گا، ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ سلسلہ کلام کو جاری کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا جناب، تو وعیدات کے حوالے سے تو ہم نے جان لیا کہ اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے جو شخص جو ہے خیانت کر رہا ہوتا ہے، جو خائن ہوتا ہے، اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کو نوٹس نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے اس کا کام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اچھا اب یہ ہے، یہ بہت ہی اہم ایک چیز جو میں شامل کر رہا ہوں اس سوال کی صورت میں، کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر عبادت میں ہم نے خیانت کی، عبادت نہیں کی وقت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، تو یہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہے ایک طریقے سے۔ احکام دین کی پابندی نہیں کی تو احکام دین میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کیا خیانت جو ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً خیانت ایک بہت برا وصف ہے، اور امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کا جو لغت کے امام ایک حوالہ دیتے ہوئے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ خیانت اور منافقت لغتاً یہ ہم معنی ہیں۔ اچھا، خیانت اور منافقت، ہاں، یعنی منافقت بھی وہی ہے اور خیانت بھی وہی ہے۔ تعلق ابھی دیکھیں امانت کا ایمان سے تعلق ہے، ہاں، اور یہاں پر منافقت کا، امانت کا تعلق ایمان سے ہے اور خیانت کا تعلق منافقت سے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو فرق ہے نا خیانت اور امانت، خیانت کا اور منافقت کا لغت میں تو ہیں ہم معنی، لیکن اس کا فرق وہ کہتے ہیں اپنے تعلق کے اعتبار سے۔ یعنی خیانت کا لفظ وہاں عموماً استعمال ہوتا ہے جہاں مالی معاملات میں بدعنوانی آ جاتی ہے، اور دینی معاملات کے اندر اگر آپ خیانت کر رہے ہوں گے تو اس کو منافقت سے ظاہر تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ دونوں ہم معنی ہیں، اور انسان اگر خیانت کی طرف اپنی زندگی کو لے جاتا ہے تو وہ در حقیقت منافقت کی طرف اپنی زندگی کو لے جاتا ہے۔ اور وہ حدیث کتنی واضح ہے کہ جو ابھی پیش کی گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے تو یہ منافقت کی علامت میں سے ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں ہی جو ہم نے اس کا حقوق العباد سے ہم نے تعلق دیکھا ہے، تو خیانت کرنے والا دنیا کا بدعنوان ترین شخص بن جاتا ہے۔ بالکل ایسا، اس کی وجہ سے جتنی معاشرے کے اندر بدعنوانیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے، اسی طرح بے اعتباری، اور یہ عصری منظرنامے پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یعنی اگر آپ خیانت کریں گے نا تو آپ کی شخصیت اپنی بے اعتبار ہو جائے گی، اور آپ کی وجہ سے جو کرپشن اور بدعنوانی ہے وہ معاشرے میں عام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح خیانت کرنے والا جو شخص ہے نا وہ بندوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ بندوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہو وہ خالق کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انہو لا یحب الخائنین، وہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کسی درجے میں پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اگر تیری آنکھوں نے بھی کوئی خیانت کی تو تیرا رب جانتا ہے۔ اللہ، وما تخفی الصدور، عملی طور پر تو کرنا دیگر ہے، یہ تو آنکھوں کی تیری نظر بھی اگر بہکی نا تو تیرا رب اس خیانت کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، علیم البصیر ہے، اور وہ خیانت جو تیرے دل میں چھپی ہوئی ہے رب اس کو بھی جانتا ہے۔ تو خیانت کا تعلق آپ کے ارادے سے بھی ہے، اگر آپ نے برا ارادہ کیا، یعنی ہمارے گمان میں بھی کوئی بے ایمانی ہے تو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر آپ کے گمان میں دل کے ارادے میں بھی اگر کجی ہے نا، رب اس کو خیانت کہہ رہا ہے۔ آپ کی نظروں میں بہکاوا ہے، رب اس کو خیانت کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں کسی درجے میں خائن کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ حقوق العباد سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں
ایک وہ معاشرہ تھا جس میں رواداری تھی، ایک وہ معاشرہ تھا جس میں ایک شخص کا دوسرے شخص پر یقین تھا، ایک انسان آنکھیں بند کر کے کسی بھی انسان کا ساتھ دے سکتا تھا۔ تو اس معاشرے کو ہم پنپنا کہیں گے، آگے بڑھنا کہیں گے۔ اور آج کے معاشرے میں آج آپ دیکھ لیں کہ جب یہ خیانت ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے، تو جب نہ کسی کو کسی پر یقین رہا تو پھر سارے معاملات شک کی دھند کے اندر گم ہو کر ایک انسان کو دوسرے انسان سے دور کر کے اس پورے معاشرے کو کمزور کر رہا ہے۔ بہت اچھی بات تو اس لیے خیانت سے دور رہیں تاکہ حقوق العباد مکمل ہوں اور معاشرے کی رواداری اور یقین قائم ہو سکے۔ یہ جو معاشرے میں پھیلی ہوئی بے یقینی اور فرسٹریشن ہے، ایک دوسرے پر اعتبار نہ کرنے کا، ایک دوسرے پر شک کرنا، بدظن ہونا دوسروں سے، یہ خیانت ہی کی اس میں ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کے سبب آپ میں یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ سب لوگ ایسا ہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طبقے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ہر شخص امین ہے ایک انداز سے دیکھا جائے۔ اچھا حضرت، کیا پیغام دیجیے گا امانت کے حوالے سے؟ اگرچہ یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز میں بھی پڑھایا جاتا ہے، علماء حضرات بھی محراب و منبر سے اس بات کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو سیریس کیوں نہیں لیتے؟ اس کے حوالے سے کچھ پیغام دیجیے گا۔ بنیادی بات یہی ہے کہ اسلام عمل کا نام ہے، یعنی یہ ہماری شخصیت کو نکھارنے کے لیے آیا، اور شخصیت جو ہے وہ اسی وقت نکھرے گی جب عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر عمل نہ کیا جائے تو شخصیت میں نکھار نہیں، اور اسلام کے آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو بڑی واضح ہے، اور آج جو تباہی کا منظر نامہ ہمارے سامنے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی نے حضور سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں۔ انہوں نے پوچھا حضور امانتیں کب ضائع ہوں گی؟ تو وہ جملہ بڑا واضح، سرکار نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب نااہل لوگوں کے سپرد کاموں کو کر دیا جائے نا، تو پھر قیامت کا انتظار کیا کرنا، وہ خود قیامت ہی ہے۔ قیامت پھر کیا ہوگا؟ آپ کی تمام شعبہ جات کے اندر ایسی قیامت برپا ہوگی کہ آپ کی ریاست جو ہے نا وہ کمزور ترین ہوتی چلی جائے گی، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو صرف شخص واحد کو خراب نہیں کرتی، بلکہ اس کے اثرات پوری ریاست پہ پڑتے ہیں، بلکہ پوری اقوام پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے مناسب چیز یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف لوٹ کر آ جائیں۔ بہت اچھا۔ ہماری فلاح اسی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ کو حسنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ایسے اعلیٰ کردار کے مالک تھے کہ پوری دنیا عزت اور احترام سے ان کو دیکھتی ہے، اور ان کے فیصلے ایسے ہوا کرتے تھے جس سے انسانیت نے فلاح پائی۔ آج ہم یونیورسٹیز میں پڑھنے کے باوجود ایسے فیصلے کرنے سے مایوس نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کی سنت سے روشنی لیا کرتے تھے، ہم نے وہاں سے روشنی لینا چھوڑ دی ہے۔ کاش ہم واپس اپنا تعلق مکین گنبد خضرا کے ساتھ جوڑ لیں، تو امید ہے ہماری دنیا بھی حسین ہو جائے گی، اور آخرت تو پھر انشاءاللہ ون حسین لائنر حسین۔ پیغام میں چاہتا ہوں آپ کا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ ہم نے وسعت کی بات کی، نماز بھی امانت ہے، زکوٰۃ بھی امانت ہے، اچھی اخلاق بھی امانت کیا ہے۔ بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا دنیا میں سب سے پہلے جو چیزیں اٹھیں گی اس میں حیا اور امانت ہے۔ فَسَلُوهَ اللَّهَ، اللہ سے حیا بھی مانگتے رہنا اور اللہ سے امانت داری بھی مانگتے رہنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کسی انسان کو خیانت کے لیے رخصت نہیں دی ہے، خواہ وہ مشکل میں ہو یا آسانی میں ہو۔ آج یہ کہا جاتا ہے یار میں تو مشکل میں پھنسا ہوا تھا تو میں نے تھوڑا مار لیا بیچ میں سے، تھوڑا بولا ولا لمعسر ولا لموسر، کوئی مشکل میں ہو امانت داری سے دور نہیں رہ سکتا، کوئی آسانی میں ہو امانت داری سے دور نہیں۔ کیا بات، بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمایا مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ان موضوعات کو شامل کرنے کا مقصد اصلاح معاشرہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس پروگرام کو دیکھ کر ہمارے بہت سے بہن بھائیوں میں سے کہیں اپنی ذاتی معاملات اور معمولات میں، فیصلوں میں اگر کہیں ایسی کوئی بات آ رہی ہے اور وہ درست کر لیں اور اپنے ان تمام امور کو شریعت کے مطابق کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کا ہمیں ایک بہت بڑا یہ سمجھ لیجئے کہ فائدہ ہو جائے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو بھی اس کے اثرات اور ثمرات محسوس ہوں گے۔ تو اس حوالے سے وہ باقی تمام اوصاف جو انبیاء علیہ السلام میں تھے وہ تو یقیناً تھے، لیکن ہمیں اس حدیث مبارکہ پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ جس میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے مختصر کلمات میں اتنی بڑی بڑی چیزیں ارشاد فرما دی ہیں کہ جو ہمارے لیے رہنما اصول بن جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے،
اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے